Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 650, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. مومنو، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. گت جماعت جو ہے اس میں خدا کا نور ہے. مولانا سلطان شاہ فرمایا جماعت میرا انگ ہے، جماعت کو سلام. آج کل ایک دو روز میں ستارہ چالو ہوتا ہے بطور خیال کا. اس کے لیے بہت لمبی آواز نہیں کرتا. میں آپ کے پاس انشاءاللہ 8-10 دن ٹھہروں گا. رے تو ہی میرا سچا سائیاں، جو جڑ جڑی ست ساجنے، بھائی جو جڑ جڑی ست ساجنے، سو رہن رہے کبھی نہ اکھڑے، بھائی سو جڑ کبھی نہ اکھڑے. جو لاکھ ملے لو ہار رے، بھائی ملے لو ہار. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو گے نا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد الی قیامت، یعنی کہ درود و سلام محمد اور اس کی آل پہ قیامت تک جاری رہے. اور آج دیکھو 1400 سال ہوئے دنیا بھر کے مسلمان محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں. صلوات کو درود کہتے ہیں مسلمان لوگ. اور انشاءاللہ امام کی یہ نسل، امام کا سلسلہ اہل بیت جو ہیں وہ قیامت تک رہنے والے ہیں، شاید اس کے بھی بعد. اور یہ صلوات جاری رہے گی. میں آپ کو ایک بات کہوں، صلوات کی بات کہوں. چلتے چلتے کوئی آدمی ملتا ہے، ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو وہ آدمی چپ نہیں رہتا، وہ کہتا ہے مولا علی مدد. اب آپ نے محمد اور محمد کی آل پہ سلام بھیجا تو کیا یہ لوگ چپ رہیں گے؟ وہ آپ کو سامنے جواب دیں گے. ان کا جواب کیا ہوگا؟ سلامت اور خوشی. تم سلامت رہو، خوشی رہو، آباد رہو. رسول اکرم اور محمد رسول اللہ کی آج 1400 برس میں کتنی آل ہوئی، لاکھوں آدمی ہوئے اس کی آل میں. پھر حسن کبیر دن کے زمانے تک، یعنی 500 برس پہلے تک، پھر حسن کبیر دن کہتے ہیں کہ 7 لاکھ حسینی ہوئے. 700 حسینی، 7 لاکھ حسینی ہوئے. تو 500 برس میں تو اور بھی کئی ہو گئے. تو ایک صلوات پڑھو تو یہ لاکھوں محمد کی آل کے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں دعا دیتے ہیں. تو ایک صلوات میں کتنا فائدہ ہے. اس لیے امام سلطان محمد شہزاد فرمایا
सलवात बहुत पढ़ो, इससे तुमको जोर आएगा, तुम्हारी ताकत दिन ब दिन बढ़ेगी और तुम्हारे दुश्मन दफा होंगे। ये फरमान उस वक्त किया जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1894 में 1894 में पहली दफा चांद रात की मजलिस बनाई, उस वक्त ये फरमान किया, बहुत सलवात पढ़ो कि तुम्हारा जोर दिन ब दिन बढ़ेगा। सलवात पढ़ने से इंसान के ख्याल पाक होते हैं, सलवात पढ़ने से बदियां दूर होती हैं, सलवात पढ़ने से गुनाह मुआफ होते हैं, सलवात पढ़ने से बरकतें मिलती हैं, बीमारियां दूर होती हैं और दिल की अंदर जो खुदूरत है, दिल के अंदर जो बेचैनी है, वरीज हैं, ये सब दूर हो जाती है। सलवात पढ़ो, जिंदा रहो। अल्लाह। फिर कहते हैं कि जो जड़ जड़ी सत साजने, जड़ कहते हैं फाउंडेशन को, रहन रहे अपार। जड़ क्या है? ये जड़ है ईमान। ईमान की बख्शिश खुदा की एक अजीम नियामत है। रसूल अकरम फरमाया कि खुदा की सबसे बड़ी नियामत जो है वो ईमान है, इसलिए कि ईमान से हम खुदा को याद करते हैं। कम नसीब है वो लोग कि जिनको ईमान नहीं। खुदा जब राजी होता है तो उसको ईमान की बख्शिश देता है। ईमान क्या है? खुदा की हस्ती को कबूल करना, खुदा ताला की हस्ती को कबूल करना, ये ईमान है। और जब ईमान आता है तो खुदा की इमदाद आती है। ये जो बख्शिश है इस मौला की, ये ऐसी है, पीर कहते हैं कि दुनिया के जितने भी लोहार हैं, लोहार कहते हैं ब्लैक स्मिथ को, वो अपने हथौड़े लेके आवे तो भी ये जड़ तोड़ नहीं सकते। ईमान एक ऐसी चीज है कि मौत भी उसके सामने डर जाती है। ऐसे हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत से वाकयात हैं कि ईमान की खातिर अपने गले कटा दिए। पहली लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 1914 से लेके 1919 तक ये वॉर चली। 5-5.5 बरस ये लड़ाई चली। एक तरफ टर्की और जर्मनी के साथ थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश और यूरोप की दूसरी ताकतें थीं। टर्की उस वक्त जर्मनी के साथ मिला हुआ था। उस वक्त टर्की पे सुल्तान अब्दुल हमीद का राज था। वो सुन्नी था और शियों का दुश्मन था। सीरिया में हमारे 2-2.5 लाख इस्माइली थे। पैसे की सख्त जरूरत थी। सुल्तान को किसी ने कान में कहा कि आगा खान ब्रिटिश का दोस्त है और आगा खान के मुरीद इधर सलमिया में सीरिया के अंदर वो पैसे भेजते हैं उसको और उनके पास बहुत पैसे हैं। उसने आदमी भेज के, पर्सनली आदमी भेजा, सीरिया के गवर्नर को मैसेज दिया कि इस्माइलियों के पास से पैसे निकालो। उस वक्त एक मिशनरी दाई थे और एक मुखी थे। इन दोनों को बुला के कहा, हमने सुना तुम्हारे पास बहुत माल है, आगा खान को भेजते हो। उन्होंने कहा हमारे घर आके तलाश कर लो। कुछ नहीं, उन्होंने ये माल जमीन में दफन कर दिया था। इन दोनों को, मुखी को और दाई को, उसने कैद में रखा, जेल में रखा, खाना पीना बंद कर दिया। वो जेल में बेचारे गुजर गए। लेकिन 2 आदमी रात को पांव से निकले, अलग अलग रास्ते से, 3-4-6 महीने के बाद बम्बई पहुंचे। ये वाकया 1916 का है। बहुत बरस पहले मैंने किसी वाइज में इसका जिक्र किया था। जब ये बॉम्बे आए तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की बॉम्बे के अंदर पदरामनी थी। मुखी कामड़िया को मिलके इमाम के हुजूर में पहुंचे। दुनिया भर में इमाम बहुत नाराज हुए, दिलगीर हुए और इमाम ने उनको ये खबर दी कि मेरे ये 2 मुरीद गुजर गए हैं, जेल में मर गए हैं। कामड़िया हाजी कामड़िया खड़े थे नजदीक। जी खुदा बल,
ابھی سنو، کہہ رہے ہیں کمڑیا حاجی کو، سلطان عبد الحمید کو کہہ دو کہ تم نے میرے مکھی، میرے دائی پہ ظلم کیا ہے، اما ہم تمہاری سلطنت کے ٹکڑے کر دیں گے۔ ابھی کمڑی حاجی تھوڑا ادھر جا کے اس کو کہے، لیکن امام کے منہ میں سے یہ چیز نکل گئی، اے مومنو، صرف ہم اسماعیلی جانتے ہیں کہ امام ہے وہ خدا کا نور ہے۔ اس کے منہ سے جب کوئی چیز نکلتی تو تمام کائنات میں، ساری کاسموس کے اندر چینجز ہو جاتے ہیں۔ سلطان عبد الحمید مارا گیا، جیل میں گیا، اس کی سلطنت بگڑ گئی، ٹکڑے ہو گئے، سارا مڈل ایسٹ اس کا تھا، افغانستان تک اس کی حکومت تھی، اور ادھر لیبیا، الجیریا، موروکو تک اس کی حکومت تھی، ٹکڑے ہو گئے۔ امام جو ہے میرا، یہ جو میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا ہے 1916 کا، اس کے کہنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ مذہب کی خاطر ہر قیمت کے اوپر بھی جو مومن ہوتا ہے وہ جان دے دیتا ہے، لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتا۔ یہ جڑ ایسی ہے کہ مکھی مر گیا، بھوکے مر گیا، دائی مر گیا، اندر بھوکے مر گیا، لیکن انہوں نے اپنا ایمان خراب نہیں ہونے دیا، اپنے امام پہ قربان ہو گئے۔ یہ جڑ ہے ایمان کی۔ ایمان ہر حالت کے اندر انسان کو وہ طاقت دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی۔ ایسے ہزاروں قصے ہماری اسماعیلی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت امام کی شناخت، حضرت امام کی فرمان برداری جب انسان کو ملتی ہے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ یہ خود نور ہے، اس سے دل میں یقین اور خوشی جو ہوتی ہے، اس سے وہ عمل کرتا ہے امام کے فرمان پہ، اور جب امام کے فرمان پہ عمل کرتا ہے تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ امام کے مکھ میں سے جو چیز نکلتی ہے تو ساری خدا کی خدائی کائنات کے اندر چینجز ہو جاتے ہیں، ہر شے اس کے قبضے میں ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ ایک بہت بڑی خدا کی طاقت اور بخشش ہے۔ پہلے ایمان ہونا چاہیے، اگر ایمان نہیں تو باقی اس کے بعد سب کچھ غلط ہے۔ بیت الخیال روح کو اوپر پہنچانے کی بات ہے، بیت الخیال اپنی روحانی طاقت کو بڑھانے کی بات ہے، لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو بیت الخیال 1000 برس بھی کرو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بیت الخیال میں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ ایمان کا پہلا کام یہ ہے کہ اگر امام کہے بیٹھ جاؤں تو بیٹھ جاؤ، بہانہ مت بناؤ کہ نہیں میرے گھٹنے دکھتے ہیں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر امام کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اس میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا۔ امام کے فرمان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، اس کا حکم سر پہ اٹھو۔ یہ فرمان برداری انسان کے اندر روحانی طاقت پیدا کرتی ہے۔ فرمان برداری کرنے سے انسان کو نور ملتا ہے، اور پھر وہ جو صبح عبادت پہ بیٹھتا ہے تو اس کو وہ بخششیں ملتی ہیں کہ جو انسان کی زبان کہہ نہیں سکتی، وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو جڑ جڑی ست ساجنے رہن رہے اپار، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، سو جڑ کبھی نہ اکھڑے جو لاکھ ملے لوہار۔ کتنی قربانیاں کی۔ میں 1962 میں ایران گیا، سارا ایران پھرا، 2 مہینے رہا ادھر، اور ایران کے نارتھ میں شمال کے اندر وہاں جا کے دیکھا، ایسے ایسے قصے دیکھے کہ اسماعیلیوں کے اوپر کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں۔ ایک جگہ
मुखी कामड़िया और कुछ लोग जो मेरे साथ थे, ये मैं बात करता हूँ। दीसबाद बाला एक गांव का नाम है, दीसबाद बाला। पाया भी है, दीसबाद पाया, दीसबाद बाला जो ऊपर ऊंचा था। उस इलाके के अंदर घूमते घूमते मुझे मुखी साहब कहते हैं, ये देखो क्या देखा, दरख्त की टहनियों में कुछ हड्डियां लटक रही हैं। मुझे बोले टर्की के जमाने में, सुल्तान अब्दुल हमीद के जमाने में यहाँ इस्माइलियों को उल्टा टांग देते थे, पांव ऊपर सिर नीचे, और बांध देते थे। वो यूं ही लटकता लटकता मर जाता था, गल जाता था, सड़ जाता था, हड्डियां जुदा हो जाती थी। कुछ हड्डियां इसी तरह दरख्तों के ऊपर अटक गई जो आज तक किसी ने उसको हटाया नहीं। इस्माइलियों ने बड़े जुल्म उठाए, बड़ी सख्तियां उठाई है, लेकिन फिर भी उनका ईमान पक्का रहा। आज तक ये मजहब चलता आता है। आज उनाद थी ही पंथ साचो। आज उनाद वो वक्त है, आज उसको कहते हैं कि इंसान की क्रिएशन से पहले, और उनाद उसको कहते हैं कि जो उससे भी पहले हो गए। हजरत इमाम सुल्तान महमूद शाह का एक फरमान है कि आज उनाद से ये हमारा पंथ, ये मजहब चला आता है। क्योंकि ये मजहब क्या है, हजरत इमाम का हुक्म मानना, ये हमारा मजहब है। ये तमाम चीजें जो हम जमात खाने के अंदर करते हैं, ये जो रसूम है, ये रस्में इसलिए हैं ताकि हमारे बच्चों को हमारे दीन का पता चले और इनके अंदर हमें बरकत मिलती रहे। न्याज पीने से दिल साफ होता है। न्याज इमाम ने खुद ने बनाई है। न्याज पीने से बीमारी दूर होती है, न्याज पीने से यकीन कामिल होता है, दसवंध देने से इमाम की मोहब्बत बढ़ती है, मेहमानी लाने से, इमाम को मेहमानी खिलाने से हमें दुनिया के अंदर बरकत मिलती है। एक बहुत गरीब शख्स था, मेहमानी रखी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में। पुराने जमाने के अंदर बड़े मजे थे। हर साल मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बम्बई आते थे और 40-40, 50-50 मेहमानियां रोज कबूल करते थे। एक कुर्सी रखी होवे, सामने पाठ पे मेहमानियां पड़ी होवे, सारी फैमिली ऐसा करके बैठी होवे, एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, इधर है, और इमाम उठ उठ के हर कुर्सी पे जावे, यानी कि उनके घरों पे जाता था। इस तरह से होता था। सख्त गरीब शख्स था, रो पड़ा मौला के सामने। क्या है? कहता खुदावंद, ये मेहमानी मेरी नहीं है, मेरे भाई की है। मेरी सख्त हालत ऐसी 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 है। हज़रत इमाम उसको कहते हैं, हमको मेहमानी खिलाओ, मेहमानी करो। क्योंकि जब हम आपस में किसी को कुछ खिलाते हैं तो उसको भी मन होता है वो हमको खिलाता है। ये जो रेसिप्रोसिटी है, जो हम मौला को जो देते हैं वो रखता नहीं है, वो एक का तो 10 गुना ज्यादा देता है। हमको मेहमानी खिलाओ। अगर अल्लाह मेरा खुदा न करे किसी को माल की तकलीफ होवे, इमाम को मेहमानी दो, लेकिन याद रखो मेहमानी से ऊंची दसवंध है। मेहमानी करो और दसवंध ना दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि दसवंध उसका हक है और मेहमानी हम उसको इसलिए देते हैं कि हमको खुशी होवे। ठीक है, किसी दोस्त से आप पैसे ले आओ, $1000 उधार मांगा, उसको बोलो मैं तुमको 30 तारीख को वापस कर दूंगा। अभी 30 तारीख नहीं हुई, वापस नहीं किया, और उसको बोलो चलो ना चाय पियेंगे, तो चाय पियाया, खाना खिलाओ, लंच ले जाओ। तो ये खाना, ये लंच से वो जो कर्जा है वो तो मुआफ नहीं होने वाला, वो तो खड़ा है। दसवंध जो है वो इमाम का हक है, उसको खाने वाला इमाम का दुश्मन है, इसलिए कि उसने इमाम का हक खाया है और वो कभी ऊंचा नहीं आएगा। कितनी भी इबादत करे, कितनी भी मेहमानियां करे, मेहमानी न करो चलेगा, लेकिन दसवंध बराबर दो। मेहमानी करो, इससे हमको रिज़्क में बरकत होगी।
لیکن جو دسوند ہے اس سے تو آسمان زمین کانپتے ہیں. دسوند دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. دسوند دینے سے اندر روشنی ہوتی ہے. دسوند دینے سے برکت ہوتی ہے. دسوند دینے سے آفتیں دور ہوتی ہیں. دسوند دینے سے خدا کی برکتیں اترتی ہیں. وہ دین اور دنیا میں چڑھتا رہتا ہے کیونکہ مولا اس کا پارٹنر ہے. وہ جو بزنس کرتا ہے اس میں مولا کا حق ہے. اس لیے جب وہ مولا کو حق دیتا ہے تو مولا اس کو دعا آسیس دیتا ہے. ہمارے مذہب کی جو دو فاؤنڈیشنز ہیں، یہ جڑ کی بات جو میں کر رہا ہوں ایمان کی، ایمان ٹکا ہوا ہے دو چیزوں پہ، دسوند اور دعا. 3 وقت کی دعا اور دسوند، ان کے اوپر ایمان ٹکا ہے. ان میں سے اگر ایک ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا تو ایمان ٹوٹ جائے گا. دسوند بہت اعلیٰ درجے کی قوت ہے. بیت الخیال میں اگر آگے بڑھنے کا شوق ہے، اللہ میرے اپنی دسوند ٹھیک کرو، اپنی دسوند ٹھیک کرو. کیونکہ یہ دسوند جو ہے نا وہ اس کا حق ہے. اس کے حق میں انگلی کبھی مت ڈالو، سوچنا بھی نہیں. اور اپنی چھوٹی اولاد کو، چھوٹی اولاد سے میرا مطلب چھوٹی عمر سے، ان کو اپنے گھر پہ بیٹھ کے دسوند کی باتیں کیا کرو. یہ امام کا حق ہے. پھر کہتے ہیں کہ شاہ پیر نے تمہیں لوبھی مت جانو، یعنی امام کو، پیر کو ایسا مت سمجھنا کہ اس کو لالچ ہے ہمارے پیسے کی، وہ پیسہ اس کے پاس بے حساب ہے. امام ہے، مالک ہے. لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے اندر علی کے زمانے کی بات ہے، لڑائی ہوئی، کافر لوگ بھاگ گئے، ہار گئے. ان میں سے ایک بہت بڑے گھرانے کی ایک لڑکی، وہ بھی مال غنیمت میں آ گئی. تو علی کو وہ جو بانٹنے والے تھے انہوں نے اس لڑکی کی عظمت اور بڑائی دیکھ کے کہا کہ اس کو خلیفہ کے پاس بھیج دو. تو مرتضی علی کے گھر میں یہ باندھی آ گئی. وہ زمانے میں یہ سب غلام ہوتے تھے. گھر پہ آ گئی. گھر کی غریبی دیکھ کے مولا علی خلیفہ ہے، امیر ہے، گھر میں کوئی فرش نہیں، مٹی ہے، گھر میں پلنگ نہیں، ایک گدیلا تھا چمڑے کا، اس پہ سوتے تھے. یہ حالت دیکھ کے گھبرا گئی. ادھر میں غلامڑی بن کے آئی ہوں، سلیو گرل بن گئی. کچھ کام نکلا اور مرتضی علی کوفہ سے باہر چلے گئے. یہ جو لڑکی تھی بڑی قابل لڑکی تھی. مولا کی غیر حاضری میں اس نے کچھ جڑی بوٹی مہیا کی اور بہت بڑی شیلڈ تھی پیتل کی. پیتل یعنی براس کی شیلڈ تھی. لڑائی کے وقت مولا کام کرتے تھے اس سے ڈھال بنا کے. اس نے آگ جلائی، اس شیلڈ کو تپایا اور وہ جو اس نے سامان تیار کیا تھا اس کے اوپر ملا. وہ ساری ڈھال سونے کی بن گئی، کیونکہ وہ لڑکی جو تھی وہ کیمیا گر تھی. بڑی خوش ہوئی دل میں کہ اب مجھے مولا آزاد کر دے گا. جب مولا واپس آئے، موقع دیکھا، کہتے کہ سرکار ایک بات کہنی ہے. کیا ہے؟ آپ کی یہ غریبی دیکھ کے مجھے بہت ترس آیا ہے. میں نے یہ ڈھال سونے کی بنا دی ہے، تو اب مجھے آپ آزاد کر دو. مولا نے ڈھال دیکھا، 2 ہاتھ میں پکڑ کے اس کو زور سے ایسا ہلایا، وہ واپس براس کی بن گئی. حیران ہو گئی. مولا فرمایا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں غریب ہوں؟ ادھر باہر. ایک پتھر پڑا تھا، مولا نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، وہ سونا بن گیا. حیران ہو گئی، پاؤں پہ پڑی. مولا کہتا ہے یہ میرا ایک طریقہ ہے زندگی کا، مجھے یہ مال و دولت، یہ میرے نوکر ہیں، پیسے کی ضرورت نہیں. یہ تو دین و دنیا کا بادشاہ ہے. ہمارے 2 5 10 20 25 $50 سے کیا حضرت امام کے گھوڑے چلتے ہیں؟
یہ تو خوش نصیبی ہے کہ وہ قبول کرتا ہے. یاد رکھو دیندارو، اسماعیلی دین کا جو ایسنس ہے نا وہ یہ ہے، 10 وقت برابر دو. 3 وقت کی دعا جدھر بھی ہو، جماعت خانے نہیں پہنچ سکے یہاں صحیح، لیکن دعا پڑھ لو. کبھی لیٹ ہو جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن دعا پڑھو. اور اب رہی بات جماعت خانے کی، تو میں اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. میں 3 برس کے بعد آیا ہوں آپ کے پاس. اس جماعت خانے میں واز کر چکا ہوں. جماعت خانہ یہ حاضر امام کا گھر ہے. جتنے بھی دنیا میں اندر 1,00,000 جماعت خانے بھی ہوں گے تو یہ 1,00,000 گھروں کے اندر اس کا نور چمک رہا ہے ہر وقت، صبح شام. ایسا نہیں ہے کہ صرف شام کو ہی دعا پڑھنے آتے ہیں تبھی ہوتا ہے، دن کے وقت بھی اس کا نور یہاں موجود ہے. 24 گھنٹے اس کا یہاں نور موجود ہے. اس لیے دن ہو کہ رات ہو، جماعت خانہ امام کا گھر ہے. حضرت امام نے جب بھی فرمان کیے تو وہ ایسا نہیں کہتا when you go to جماعت خانہ، ایسا نہیں بولتا when you come to جماعت خانہ، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے. جب تم میرے گھر پہ آتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب تم نہیں آتے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. اور ایسا دکھ ہوتا ہے کہ ایسا دکھ کوئی اور چیز مجھے نہیں دکھی کرتی. ہمارے جماعت خانے آنے سے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ دھنی خوش ہوتا ہے تو برکتیں ملتی ہیں. اور جب وہ ناراض تو نہیں ہوتا لیکن کہتا ہے مجھے ہرٹ کرتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے جب تم جماعت خانے نہیں آتے. اٹ ہرٹس می، مولا کہتے ہیں. اور یہ ایسا ہرٹنگ ہے کہ اور کوئی دوسری چیز اتنا مجھے دکھ نہیں دیتی جتنا یہ کہ تم جماعت خانے نہیں آتے. اب مجھے بتاؤ، جماعت خانے نہیں آیا یعنی مولا کو دکھ دیا تو اس کی عبادت پھلے گی؟ مرشد کو دکھ دینے والا عبادت کرے، اس کی عبادت رد ہے، اس کو برکت نہیں ملتی، اس کی تندرستی اچھی نہیں، گھبراتا رہتا ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے. کیا میرا کیا ہوگا، اس کو یقین نہیں، کتنی آفتیں بلائیں ادھر ادھر سے چلی آتی ہیں. جماعت خانے نہ آیا، امام کو اس نے دکھ دیا ہے. اور دکھ دینے والا بندگی کرے کہ کچھ بھی کرے، امام کو دکھ دے کے سکھی ہو سکتے ہیں. میں ادھر سے چلتا ہوں. جو جڑ جڑی ست ساجنے، یہ جڑ ہے ایمان کی. ایمان اس کی بخشش ہے، اور ایمان ٹکا ہوا ہے 10 وقت اور 3 وقت کی دعا پہ. اور اس کے لیے جب ہم حضرت امام کو محبت کرتے ہیں تو ہم تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. محبت ہونی چاہیے، اور محبت 10 وقت کے بغیر محبت نہیں ہوتی. 10 وقت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. 10 وقت کے بغیر دل کو شانتی نہیں ملتی. کئی طرح کے دکھ آ کے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. 10 وقت مال واجب ہے. اس لیے ہمارے مذہب کے یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کو بیت الخیال میں کام آنا ہے. اس لیے اپنی فاؤنڈیشن کو درست کرو. 7 دن کا ستارہ امام سلطان محمد شاہ نے 12 ستارے کہے تھے جنگ بار میں. بیت الخیال کے 12 ستارے تھے. ہر مہینے 1 ستارہ شروع کیا جاتا تھا. دوسری دفعہ جب مولا زنزبار آئے تو فرمان کیا 7 عورتوں کے لیے 5 مردوں کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کا جماعت خانہ جدا ہوتا تھا، ایک ہی ہال میں نہیں ہوتا تھا. کبھی زنزبار جاؤ تو دیکھنا ادھر زنزبار کے جماعت خانے کے اندر عورتوں کا جماعت خانہ ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بعد میں امام نے 5 ستارے کر دیے. اور حضرت امام کے پاس پاکستانیوں نے کچھ عرض کی ہوگی تو ماں باپ فرمایا اچھا 4 بنا دو. 4 ہو گئے. ابھی کیوں ایسا ہوا، ماں کو عرض کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ میں آپ کو ایک بات کہوں گا. آپ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو انشاءاللہ کل لیڈر بنیں گے. آپ میں سے کوئی مکھی بنے گا، کوئی پریزیڈنٹ بنے گا، اور یہ سلسلہ تو جاری رہے گا نا.
حضرت امام بیٹھا ہے آرام سے اور خود بخود بغیر کسی کے کہنے سے اس نے کوئی حکم کیا، وہ امر الہی ہے، وہ حکم خداوندی ہے، وہ آسمان زمین کے اندر کام کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے لیڈر مولا کے پاس جا کے کہتے ہیں خداوند یہ فلانی چیز ہے، یہ ہمیں ٹھیک نہیں ہے، اچھا چلو چھوڑ دو، مولا نے اس چیز کو نکال دیا۔ ابھی میں آپ کو مثال دوں، سلطان محمد شاہ نے فرمایا بیت الخیال کے ستاڑے میں گوشت مچھی مت کھاؤ، اچھا یہ سلسلہ چلا آتا تھا، لیکن کچھ ایسے لوگ نکلے، سلطان محمد شاہ کا وعدہ ختم ہو گیا اور حضرت امام بیٹھے تو انہوں نے سوچا کہ بھی یہ ہارورڈ کا گریجویٹ ہے، نیا نیا آدمی ہے، اس کو تھوڑا بنا لے میں، تو خداوند ہم مسلمان ہیں، گوشت مچھی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مولانا حضرت امام نے کیا بولا پتہ ہے، ہو سکے بن سکے تو ٹھیک ہے، نہیں۔ اب وہ جو فرمان ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کیونکہ اس نے خود نے فرمان کیا۔ اب ہم اس فرمان کو توڑ مروڑ کے امام کے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں، اچھا چلو کھا لو مچھی کوئی بات نہیں، یہ فرمان نہیں ہے۔ ہم نے امام کو عرض کر کے اتنی سہولت لے لی، یہ فرمان نہیں ہے، جو وہ کہے وہ فرمان ہے۔ ہمارے کہنے سے اگر کوئی چیز بدل گئی، یہ رہی چائے، دینداروں مولا کہتا ہے کہ صبح 4 بجے سے پہلے چائے مت پیو، یہ بیت الخیال کی بات کرتا ہوں، چائے حرام نہیں ہے۔ کیوں کہا مولا نے؟ وہ مولا بہتر جانتا ہے۔ اس وقت بھگت بیٹھا ہوا تھا، کہتے خداوند ہم صبح چائے پیتے ہیں نیندر ٹالنے کے لیے کہ ہم کو نیند نہ آوے، ایسا؟ اچھا دیکھو، نیند نہ آوے اس کے لیے تم چھوٹی کاوے کی پیالی پیو، چائے نہیں پیو۔ کھوجا مانے آج تک ہم چائے پیتے ہیں، ہر ایک آدمی کے گھر میں آج الیکٹرک کا زمانہ ہے، 2 منٹ میں چائے تیار ہو سکتی ہے گھر پہ نہیں پیئیں گے، جماعت خانے پیئیں گے۔ اور کئی لوگ تو جیسے ہی 4 بجے عبادت شروع ہوتی ہے اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں۔ فرمان محبت کہاں گئی؟ ہمیں چائے اتنی پیاری ہے کہ ہم نے عبادت چھوڑ دی اس کے لیے۔ اے مومنو، اپنے دل میں سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہو۔ اور میں ایک اور بات پوچھوں، دسوند کی بات میں نے کی ہے، آپ کو میری جیسی باتیں کوئی مشنری نہیں کریں گے، اس لیے کہ مجھے امام سلطان محمد شاہ نے حکم کیا ہے، اے ابو علی حق بات کہنا، کل سے ڈرنا نہیں، میرا ہاتھ تمہارے سر پہ ہے۔ میں یہ پوچھوں، جو آدمی ہر روز چائے پیتے ہیں جماعت خانے میں، ایک برس میں کبھی 100 دفعہ چائے پی تو 10 سینٹ بھی گنو تو $10 ہوتے ہیں۔ یہ چائے میں جو پی ہے کبھی 10 نکالی؟ کیونکہ یہ مال مولا کا نہیں ہے، اور مولا کا مال تو کھا بھی نہیں سکتے، لیکن مکھی کمریا یا فنڈ فاڑا کر کے ہم نے چائے بنائی تو ہم چائے روز پیتے ہیں۔ ہم کو کبھی یہ خیال آیا کہ اس چائے کے میں 2 سینٹ 10 تو دوں؟ مذہب جو ہے نا وہ انسان کو بیدار کرتا ہے، اویکننگ دیتا ہے۔ مذہب انسان کے اندر نور پیدا کرتا ہے، مذہب انسان کو لائٹ دیتا ہے، اس کے ہر کام کا جائزہ لیتا ہے، میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہر وقت اپنے ایکشن کا، اپنے خیال کا، اپنے عمل کا وہ تول کرتا رہتا ہے، از اٹ اوکے، از اٹ اوکے، کیا یہ جو میں کر رہا ہوں برابر ہے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ بیت الخیال پہ واز کرو، بھائی کرو ٹھیک ہے، کیا کرے؟ یہ باتیں ہیں جو بیت الخیال کو اونچا اٹھاتی ہیں، جو میں آپ کو کر رہا ہوں۔ اپنی حالت کو ایسا بناؤ کہ بیت الخیال آپ کو پر لگا دے، ایروپلین کی طرح اڑتے رہو۔
अमाल सबसे बड़ी चीज है, फरमान बरदारी सबसे बड़ी चीज है। दिल के अंदर ईमान की मोहब्बत होनी चाहिए। वो लोग भी थे, कुआं है कुआं, वेल, उसके ऊपर पाटिया रख के काला रूड़ा इस पाटिये पे बैठते थे, नीचे पानी है, जरा झोंका जाए तो गिर पड़े पानी में। लेकिन ये पाटिये के ऊपर, इस प्लैंक के ऊपर काला रूड़ा 6 घंटे, रात को 12 बजे से ले सुबह 6 बजे तक 6 घंटे इबादत करते थे। ऐसे लोग भी थे ना, 6 घंटे इबादत। किसी ने पूछा, भगत साहब ये कुएं के ऊपर आपने ऐसा पाटिया लगाया? कहते बेटा बात ऐसी है, गर्मी बहुत है तो कुएं के ऊपर इस तरह बैठने से नीचे से पानी की ठंडक मिलती है, आराम से बैठा है। 6 घंटे इबादत में बैठा है प्लैंक के ऊपर, जरा झोंक आ जावे तो अंदर गिर पड़े, लेकिन झोंक आवे ही नहीं। जब गुजर गया तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं, वल्लाह काला रूड़ा जब दुनिया में हयात था तो 4 आसमान तक की उसको खबर थी कि 4 आसमान में क्या हो रहा है। हमारी जमात के अंदर बड़े बड़े जबरदस्त बहादुर आदमी पैदा हुए हैं, बड़े बड़े आबिद पैदा हुए हैं, बड़े बड़े ताकतवर पैदा हुए हैं। वजीर रहमू ग्वादर वाले जब गुजर गया तो माँ बाप कहता है कि 10,000 आदमियों को अपने साथ ले गया है और हमने उसको अहले बैत में कबूल किया है। हाँ, कैसा आदमी होगा कि ईमान की अहले बैत में मेंबर बन गया। जैसे कि मौला अली के जमाने में सुलेमान फारसी को अहले बैत का दर्जा मिला और उसको कहा 10,000 आदमियों को तार गया। वजीर इस्माइल गांगी जी गुजर गए तो इमाम अली शाह माँ बाप ने उसको पीर का दर्जा दिया है। कैसे कैसे लोग थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी दुनिया में जमातों में घूमता रहता हूँ, आज भी हमारी जमातों के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे बहादुर रूहानी लोग हैं, आज भी हैं। लेकिन मेजॉरिटी हमारी जमातों के अंदर आलसू हैं, लेजी हैं, कमजोर हैं, बेदरकार हैं, परवाह नहीं मजहब के लिए सीरियस नहीं है। हमारी जमात के मेजॉरिटी लोग जो हैं, बुढ़े बच्चे औरतें मर्द सबको मिला के कहता हूं, हमारी जमात के अंदर मोस्टली लोग जो है अपने मजहब से बेदरकार हैं, लेजी हैं, केयर नहीं करते, तो मार खाते हैं। ए मोमिनो, ये मजहब नबियों का मजहब है, पीरों का मजहब है, ये मजहब नूरानी मजहब है। आम दुनिया में जितने मज़ाहब हैं उनके सामने अपने मजहब को सामने मत रखो, उसकी कोई हस्ती भी नहीं है किसी की। ये नूर हमारे अंदर मौजूद है, अपने मजहब से फायदा उठाओ और वल्लाह बिल्लाह फायदा मिलता है। हजर इमाम से मोहब्बत करो और मोहब्बत नहीं होगी जब तक कि 10 बराबर नहीं, और 10 बराबर होए, दुआ पढ़ो बराबर, ईमान मजबूत होगा। और ईमान जो है ना वो नूर है, ईमान नूर है। जब ईमान चमकता है तो सारा अंतकरण भी और सार बाहर भी उसकी जिंदगी नूर से भर जाती है। अपनी मजहब को समझो, स्टडी करो, हिम्मत रखो, काबिल हो। मौला आपको दिन और दुनिया में सुखी आबाद करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, नाफरमानी से बचावे, बदियों बुराइयों से बचावे, गुनाहों से बचावे। मैं एक बात और करूँ, हम हर रोज दुआ मांगते हैं, मौला गुनाह माफ कर, लेकिन ये दुआ भी मांगो कि या मौला गुनाह से बचा। गुनाह से बचने की मौला से ताकत मांगो। आपके रोजी रोजगार में मौला बरकत देवे, आपकी आल औलाद में सुख शांति मोहब्बत इत्तफाक देवे, आपके सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत देवे, आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आपके दुश्मनों को दफा दूर करे, आफत बलाएं दफा दूर करे, रहमतें देवे, नवाज़िशें देवे, नेमतें देवे, बरकतें देवे, खुशियां देवे, अपनी पनाह और छत्र छाया में रखे। सुखी आबाद रहो।